أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر
ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. آمین یا رب العالمین. سورۃ البقرہ آیت 75 سے آج ہم شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. مسلمانوں، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری خاطر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر وہ اسے سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف کر دیتے ہیں. تحریف مانی چینج کر دیتے ہیں. یہ جو بنی اسرائیل ہیں، انہوں نے اپنی جو الہامی کتابیں ہیں ان میں دونوں طرح کی تحریف کی ہے. لفظی تحریف بھی کی ہے اور معنوی بھی. بعض جگہ لفظ بھی بدل دیے ہیں، جیسے کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہتتن کی جگہ انہوں نے ہنتتن بنا لیا. اسی طرح یہ اپنی کتاب میں سے بھی الفاظ ہٹا دیتے تھے، کوئی الفاظ ڈیلیٹ کر کے کوئی معنی اور نکال لیتے تھے، یا کسی لفظ کو تھوڑا سا اور رنگ دے کر کوئی اور معنی پہنا لیتے تھے، اور یا پھر معنوی
تحریف کرتے تھے کہ اس کا معنی یہ ہے، اس کی تفسیر میں، اس کی تشریح میں تحریف کر دیتے تھے، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتلاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے خلاف ان باتوں کو بطور حجت پیش کریں؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، وہ کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور بس وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یعنی کچھ جو علماء ہیں ان کے وہ تو کتاب کو جانتے ہیں اور اس کے معنی بھی سمجھتے ہیں، لیکن جو ان کی عوام الناس ہے وہ پڑھتی ہے کتاب کو لیکن اس کا فہم اور تدبر وہ حاصل نہیں کر پاتے۔ اور یہاں پر جو امانی کا لفظ ہے اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے بغیر فہم کے صرف تلاوت کرتے چلے جانا اور یہ سمجھنا ہی نہ، یہ پتہ ہی نہ چلے کہ پڑھا کیا جا رہا ہے اللہ کی کتاب میں سے۔ اور اگر ہم پھر بار بار یہ بات جو ہے یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بنی اسرائیل کی اتنی کھل کے کہانی کیوں سنائی جا رہی ہے، کیونکہ ہم سے پہلے کی امت مسلمہ وہ تھے، ان کے پاس وہ کتاب تھی تورات کے جو شریعت لے کر آئی تھی اور جس کے اندر واضح و نصیحت بھی تھی اور شریعت اور قوانین بھی تھے۔ تو انہوں نے جب اس کو نافذ نہ کیا، انہوں نے جب اس کو بدل ڈالا، پسے پشت رکھا، خواہشات نفس کی پیروی کی، تو وہ اس امامت کے عہدے سے معزول ہو گئے۔ اور اسی طرح سے ایک دن اے مسلمانوں تمہارا بھی یہ حال ہو سکتا ہے اگر تم نے قرآن کے ساتھ وہی کیا جو ان لوگوں نے اپنی کتاب تورات کے ساتھ کیا تھا۔ تو ہماری بھی اکثریت عوام کی قرآن کو پڑھتی ہے لیکن وہ خالی تلاوت ہوتی ہے، امانی کے تحت پڑھتی ہے۔ سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنے کی نیت جو ہے وہ مائنورٹی کی ہوتی ہے، میجورٹی کی نہیں ہے انفارچونیٹلی۔ وہ کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے اور بس وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لیں، یعنی دین کو کاروبار بنا لینا اور دین کو بیچنا تھوڑی سی قیمت کے تحت، اور کوئی جتنی بھی قیمت لے لے، لاکھوں کروڑوں اربوں لے لے، لیکن وہ قرآن کے اگر بدلے میں دیکھی جائے اور اس چیز کے بدلے میں دیکھی جائے کہ جس کو یہ چھوڑ رہے ہیں تو وہ قیمت حقیر ہی ہے۔ چنانچہ ان کے ہاتھوں نے جو لکھا اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے، اور جو وہ کماتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور انہوں نے کہا آگ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی، یہ ان کا ایک عقیدہ تھا۔ بعض کہتے تھے 7 دن، بعض کہتے تھے 40 دن۔ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ پھر تو اللہ اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا۔ کیا تم وہ بات کہتے ہو اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے؟ کیوں نہیں، جس نے کوئی برائی کمائی اور اسے اس کی برائی نے گھیر لیا۔ یہ بھی ایک بہت ہی خوفناک قسم کا ایک کانسیپٹ ہے کہ انسان اپنی خطا کاری میں گھر جائے، اپنی برائی میں گھر جائے، اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے۔ وہ ایک گناہ کرے، اس کے بعد وہ ایک اور گناہ کرے اور گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے، ایک گناہ دوسرے گناہ کا راستہ کھولتا چلا جائے، اور اسی سرکل میں انسان پھنس جائے اور اسی دلدل میں دھس جائے اور اس میں سے نکل ہی نہ پائے۔ تو اس میں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے کہ کسی وقت اگر کسی انسان کو نصیحت کی جائے کہ تمہاری یہ بات غلط ہے تو اس نصیحت کو انسان رد نہ کر دے، اٹھا کے پھینک نہ دے، اور اپنے دل کے دروازے کھولے اور کسی کی بات سنے۔ اور اسی طرح اگر انسان نیکی کے راستے پہ چلتا ہے تو اسی طرح سے نیکی کی قبولیت کی علامت بھی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اور سے اور اپرچونٹیز ملتی ہیں نیکیاں کرنے کی۔ تو جو کوئی اپنے برائی کے کمائی میں گھر گیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہی جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے نیک سلوک کرنا اور تم لوگوں سے اچھی باتیں کہنا۔ آپ دیکھیں کہ یہی تعلیمات ہیں کہ جو ہمیں بھی دی
دی گئی ہیں، اسلام میں بھی یہی تعلیمات ہیں. اور یہاں پر ایک بہت اسپیشل بات ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کیا کرو. اور حسنہ جو ہے یہ ایسی بات جو سچی بھی ہو اور اس کے کہنے کا سٹائل بھی اچھا ہو. یعنی اگر آپ نے کسی کو کوئی بات بتانی ہے، کسی سے کوئی بات کرنی ہے، اس کو یہ اعتماد ہو کہ ان کی بات جو ہے وہ مجھے بری بھی نہیں لگے گی اور ان کی بات جھوٹی بھی نہیں ہوگی. پھر آپ کسی کو جو مرضی کہیں گے، آپ کسی کو نصیحت کریں گے، آپ کسی کو کچھ بھی بات کہہ لیں گے تو اس کو بری نہیں لگے گی. تو انسان کا لہجہ، انسان کا طریقہ، انسان کی باڈی لینگویج نرم ہونی چاہیے، ریسپیکٹفل ہونی چاہیے جب وہ لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے. ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ سچے ہوتے ہوئے بھی جھوٹے ہو جاتے ہیں، آپ سچے ہوتے ہوئے بھی کارنر ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کے بات کہنے کا انداز جو ہے وہ درست نہیں ہوتا. اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا. پھر تم اس وعدے سے پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے اس کے پابند رہے اور تم تو پھر جانے والے ہی ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ. اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ نکالو گے اپنے لوگوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس بات کے گواہ ہو. پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو. تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ تم پر ان کا نکال دینا ہی حرام کر دیا گیا تھا. اب یہ ان کا ایک طریقہ تھا کہ کتاب کی آدھی بات جو ہے اس کو پس پش ڈال دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا ہوا ہے کہ تم جو بنی اسرائیل ہو تم آپس میں لڑو گے نہیں، آپس میں ایک دوسرے کی قتل و غارت نہیں کرو گے. اور دوسری طرف یہ تھا کہ اگر کبھی کوئی قیدی ہو تمہارے پاس تو تم ان کا فدیہ لے سکتے ہو، فدیے کا لین دین کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو پہلا حکم تھا اس کو تو پس پشت ڈال دیا کہ آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، اور جو دوسرا حکم تھا کہ اگر قیدی آ جائیں تو ان کی لے لینی ہے، فدیہ لے لینا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور اس کے دوسرے حصے کا انکار کر دیتے ہو. پھر تم میں سے جو شخص یہ کام کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کوئی نہیں کہ رسوائی ہو دنیاوی زندگی میں، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف دھکیلے جائیں گے. اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. یعنی ہم اپنی کتاب، اللہ کی دی ہوئی کتاب میں اگر یہ ہمارا رویہ ہوگا کہ ہم کسی بات کو مانیں اور جو ذرا سی بھی ہمارے نفس پہ گراں گزرے اس کو ہم ایک سائڈ پہ کر دیں، گویا کہ ہمیں تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کے بدلے میں کیا ہمیں دنیا میں عزت ملے گی؟ کیا کتاب کو اس طرح سے کھلونا بنا لینا ہمارے لیے باعث عزت ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا. جو لوگ دنیاوی زندگی کی عزت چاہنے کے لیے اللہ کی کتاب کو چھوڑتے ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کا یہ فیل ان اینڈ آف اٹ سیلف ان کے لیے رسوائی کا باعث ہے، اور قیامت کے دن تو وہ بہت ہی سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگانی یہ دنیا کو آخرت کے عوض خرید لیا ہے، لہٰذا نہ تو ان سے عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد اس کے پیچھے پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزات دیے اور اسے روح القدس یعنی جبرائیل کے ساتھ قوت دی. کیا پھر جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لایا جسے تمہارے نفس نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا، پھر تم نے ایک فریق کو جھٹلایا اور دوسرے فریق کو تم قتل کر دیتے رہے، اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہیں. نہیں، بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، لہٰذا کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں. یہاں پر ہمیں ایک اور اہم بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اپنی خواہشات نفس جو ہیں وہ اللہ کے راستے سے روکتی ہیں، اور دو چیزیں ہیں وہ اگر انسان کے اندر ہوں تو ہدایت کے راستے پر اور صراط مستقیم پر وہ نہیں چل پاتا. اور ایک ہیں شبہات
ڈاؤٹس جو ہم نے کل پڑھا نا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو بالکل شک و شبہات کے بغیر ایمان لانا. اور دوسرے ہیں شہوات، انسان کی خواہشات نفس، اور اسی کے لیے یہاں پر بھی جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہوا کا استعمال ہوا ہے. تو ہوا ہے معنی ہوتا ہے گرنا، اوپر سے نیچے گرنا، اور خواہشات نفس جو ہیں یہ انسان کو اوپر سے نیچے گرا دیتی ہیں. دنیا میں بھی انسان ذلت کا سامنا کرتا ہے اور پھر وہ انسان کو جہنم میں بھی گرا دینے والی ہیں. ایک اور جگہ پر قرآن میں آتا ہے کہ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ جب خواہشات نفس انسان کا الہ بن جائیں گی تو وہ انسان کو بہکا دیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں صرف 3 چیزوں کا ڈر ہے: بخیلی جس کی اطاعت کی جائے، خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، اور گمراہ امام. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آ گئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، اور اس سے پہلے وہ ان لوگوں کے خلاف فتح مانگتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ حق آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، لہٰذا کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. اب آپ دیکھیں کہ مدینہ میں جو تینوں یہودی قبائل آباد تھے نا، یہ تینوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے، اور ان کی کتابوں میں آپ کے آنے کا وقت، جگہ، حلیہ مبارک سب کچھ تھا. اور ایک یہودی عالم جو عبداللہ بن سلام ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو پہچان کر ہی ایمان لائے تھے. تو یہ لوگ بعض اوقات کبھی ان کی اوس اور خزرج سے کوئی لڑائی ہوتی یا وہ ان کے اوپر کچھ حاوی ہوتے تو یہ کہتے کہ تم ہمارے نبی کو آنے دو، پھر ہم ان کی مائیت میں تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے، تو پھر ہم تمہارے اوپر فتح یاب ہو جائیں گے، پھر نصرت اور فتح ہماری ہوگی. لیکن جب نبی آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے انکار کر دیا. اور انکار کیوں کیا؟ انکار اس لیے کیا کہ ان کو یہ مسئلہ بنا، انا کا مسئلہ، ضد کا مسئلہ، کہ یہ دوسری لڑی میں سے کیوں آ گئے، دوسرے لینیج میں سے کیوں آ گئے. بنی اسرائیل میں سے ہم تو انتظار کر رہے تھے، کیونکہ لگاتار پیغمبر جو ہیں یعقوب علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں سے ہی آ رہے تھے. اسماعیل علیہ السلام کے بعد تو کوئی پیغمبر آئے ہی نہیں ان میں، اسماعیلیوں میں، یعنی بنو اسماعیل میں. تو انہوں نے انکار کر دیا جانتے بوجھتے ہوئے، پہچان کر. پکا پتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، شک کوئی نہیں تھا کہ کوئی شک پڑ گیا ہو کہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے تو شاید نہ ہوں. انہیں پکا یقین تھا، ان کی آپس کی گفتگوؤں سے پتا چلتا ہے کہ انہیں پکا یقین تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا. لہٰذا کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ دیے، یہ کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کی. صرف اس حسد کی بنا پر ان کو حسد آ گیا تھا، صرف اس حسد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل نازل کرے، پس وہ غضب در غضب کے ساتھ لوٹے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور اس کے ماسوا کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن حق ہے، اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے. کہہ دیجئے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے اگر تم مومن تھے؟ یعنی جو بنی اسرائیل میں نبی آئے ان کو پھر تم نے کیوں قتل کیا؟ اور بے شک موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلے معجزات لے کر آئے، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا اور تم ہو ہی ظالم. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا ہم نے تم کو جو دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو. انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. اتنی ہٹ دھرمی، سمعنا و عصینا، ہاں ہم نے سن لیا ہے لیکن ہم نافرمانی کریں گے. اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا ڈال دی گئی. کہہ دیجئے اگر تم مومن ہو تو وہ کام برا ہے جسے کرنے کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دے رہا ہے. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. یہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ جنت تو بنی ہی ہمارے لیے ہے
اور باقی سب تو جہنمی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ آج بھی جو یہود ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں، اور باقاعدہ منہ کے اوپر بعض مسلمان جو ہیں وہ ویسٹ میں رہنے والے وہ بتاتے ہیں کہ باقاعدہ منہ کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ جو مرضی کر لو، جانا تو تم لوگوں نے دوزخ میں ہی ہے. مسلمانوں کو کہتے ہیں، اور جنت تو ہمارے ہی لیے بنی ہے. یہ آج بھی ان کا یہی عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ان کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے اور اپنے آپ کو اپنی لینیج پر فخر اور ایک تکبر، اس کی وجہ سے ان کے اندر یہ عقیدہ آ گیا، خود پسندی کا عقیدہ کہ یہ جنت تو بنی ہی ہمارے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر خاص تمہارے ہی لیے ہے اور اوروں کو چھوڑ کر تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. یعنی اوروں کے لیے نہیں ہے جنت اور تمہارے لیے ہے جنت، تو پھر تم موت کی تمنا کرو اگر تم اس میں سچے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے، یہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے بوجہ جو انہوں نے کمایا ہے، بوجہ جو ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے. یعنی جو گناہ انہوں نے کر رکھے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے یہ کبھی بھی یہ تمنا نہیں کریں گے کہ یہ مریں. ان کو 1000 سال بھی اگر جینے کو مل جائے تو یہ اس سے بھی خوش ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر خاص تمہارے ہی لیے ہے اوروں کو چھوڑ کر تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اور وہ اپنے ان گناہوں کی وجہ سے جو اپنے ہاتھوں کما کر آگے بھیج چکے ہیں اس موت کی کبھی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. اور یقیناً آپ ان یہودیوں کو سب لوگوں سے بڑھ کر جینے کا حریص پائیں گے، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا. ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کاش اسے 1000 سال کی عمر مل جائے، حالانکہ اس قدر عمر کا ملنا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں، اور جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جو کوئی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو اسی نے اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے. یعنی یہ تو اللہ کا نازل کردہ ہے، جبرائیل علیہ السلام تو صرف ایک وسیلہ ہے. یہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی اور مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. جو کوئی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام کا دشمن ہے تو بے شک اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے. جب انہوں نے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے اوپر وہی کون سا فرشتہ لاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام. تو یہ کہنے لگے کہ پھر تو ہم بالکل بھی نہیں مانیں گے، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام سے ہماری دشمنی ہے، کیونکہ اس نے ہمارے پچھلے بزرگوں کو، اسلاف کو سزا دی تھی، یعنی کہ وہ عذاب لے کر آتے رہے. لیکن بات یہ ہے کہ فرشتے جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ تو اللہ کے اذن سے کرتے ہیں، اور ان کا اپنا تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ وہ تو وہی لے کر بھی نہیں آ سکتے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ذرا جلدی آیا کریں تو کیا آیات اتری تھی کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بھیجنے سے آتے ہیں، اور جب اللہ چاہے جب آئیں گے، جب اللہ روک لے تو رک جائیں گے. تو ہم تو اللہ کی مخلوق ہیں. تو انہوں نے بجائے اپنے آپ کو درست کرنے کے بنی اسرائیل نے انہوں نے دشمنی لگائی ہوئی تھی نعوذ باللہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے اچھی ان کے ذہن صاف کیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی اور فرشتہ آئے تو تم مان لو گے، تو فرشتے سارے کے سارے ایک ہی سائڈ پر ہیں. ادھر کوئی جتھا بندی نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ تم لوگوں کی سائڈ پہ ہو اور کوئی فرشتہ کسی اور، وہاں پارٹی بازی نہیں ہے. وہاں پر سب فرشتے اللہ کے فرشتے ہیں اور سب ایک ہی ٹیم ہے. اور یقیناً ہم نے نازل کی آپ کی طرف واضح آیات، اور نافرمانوں کے سوا کوئی ان کا انکار نہیں کرتا. کیا ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے. اور جب بھی اللہ کی طرف سے ان کے پاس کوئی رسول آیا جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتا تھا، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ کیا چیز اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے.
وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور انہوں نے اس کی پیروی کی، یعنی اللہ کی کتاب کو تو پس پشت ڈال دیا، اور کیا کیا؟ اپنی روٹینز رکھی کیا؟ اپنے عقائد اور آئیڈیالوجی رکھی کیا؟ انہوں نے اس کی پیروی کی جسے شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا۔ وہ دونوں فرشتے جادو سکھانے سے پہلے کہہ دیتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، لہٰذا تو کفر نہ کر۔ چنانچہ لوگ ان دونوں سے وہ جادو سیکھتے جس کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، اور وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور وہ لوگ ان سے وہ علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا، ان کو نفع نہیں دیتا تھا، حالانکہ وہ بالیقین جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، اور البتہ وہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالیں۔ کاش وہ جانتے ہوتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو بے شک اللہ کے ہاں سے بہت اچھا ثواب ملتا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ یہاں پر ان آیات میں ہمیں بہت سی باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل الزام لگاتے تھے سلیمان علیہ السلام پر جادو کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کر دی کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ سلیمان نے جادو نہیں کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ جادو کے لیے لفظ کفر استعمال ہوا ہے، تو لہٰذا جادو جو ہے وہ کفر ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو ہلاک کرنے والے گناہ ہیں حدیث میں آتے ہیں، ان میں سے بھی ہے جادو کرنا۔ پھر دوسری بات جو ہمیں یہاں سے پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جادو اللہ کے اذن کے بغیر اثر نہیں کر سکتا، لہٰذا کسی کے آپ سے حسد کی وجہ سے یا کسی کی بھی کوئی بھی نیگیٹیوٹی اگر آپ تک پہنچ رہی ہے اور آپ اپنے صبح شام کے اذکار پڑھ رہے ہیں جن کے بارے میں علماء اور اسلاف یہ کہا کرتے تھے کہ یہ زرا بختر ہیں، یہ وہ ہیں کہ جیسے آپ نے آرمر پہن لیا ہے اور کوئی نظر بد، کوئی کسی قسم کا شر آپ تک نہیں پہنچے گا، کوئی شیطانی شر جو ہے وہ آپ تک نہیں پہنچے گا، کوئی جادو کوئی چیز اثر نہیں کرے گی اگر آپ اپنے صبح شام کے اذکار میں اپنی ریگولیرٹی کو یقینی بنائیں گے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور بات جو یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان اور تقوی ضد ہیں جادو کرنے والے کی، یعنی جادو کی بجائے اور جادو سیکھنے کی بجائے، ایک تو جادوگر ہے اور دوسرے وہ عام الناس ہے کہ جو کچھ عملیات سیکھنے چلے جاتے ہیں ان کے پاس، یہاں ان کی بھی بات ہے کہ وہ جو خاص طور پر ہسبینڈ وائف کا اتفاق اور محبت کوئی ان کو پسند نہیں آتا، چاہے بعض اوقات ماں باپ انسیکیور ہو جاتے ہیں اور حالانکہ اس انسیکیورٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی بچی اگر آپ کے گھر میں آئی ہے تو وہ آپ ہی کی نسل کو بڑھانے آئی ہے، وہ آپ ہی کے گھر میں ایک رونق بن کے آئی ہے، اور اسی طرح سے کوئی بھی لوگ کوئی بھی ایسپیکٹ سے کوئی بھی اگر ہسبینڈ وائف کی اس خوبصورت رشتے کو پسند نہیں کرتا اور اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ سر فہرست جادو ہے، آج بھی یہی ہے اور تب بھی یہی تھا اور ہر دور کا اس کا مطلب ہے یہی مسئلہ ہے، یہی انسیکیورٹی اور یہی جیلسی ہے۔ تو لیکن ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ پوری دنیا بھی اگر ہمیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں ان کو تم اپنے اوپر نافذ رکھو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، امانتوں کی حفاظت کرو، اور ہر اس حکم کی حفاظت کرو، ہر اس حکم کو اپنا لو اور نافذ کر لو اپنے اوپر جو اللہ نے دیا ہے، تو کوئی چیز دنیا کی تمہیں نقصان نہیں دے گی، کیونکہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور جس کی حفاظت اللہ کرے اسے تو کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا عبداللہ بن عباس سے کہ جان رکھو
اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اور یہ جو لکھا بھی ہوتا ہے نا کہ اس انسان پر کوئی آزمائش اب آنی ہے، تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، دو میں سے ایک وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کے ان درجات میں لے کر جانا چاہتا ہے کہ جو اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا، تو انسان کو اللہ تعالیٰ کچھ آزمائشیں میں ڈال دیتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کے درجات بلند کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسری طرف دوسرا جو وجہ ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں اور وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے کہ اس کے اوپر مصیبتیں ٹوٹتی ہیں۔ اور پھر اگر انسان ان آزمائشوں میں اگر اللہ کے قریب ہو کر نکلے تو یہی جو آزمائشیں ہیں یہ اس کے لیے خیر بن جائیں گی۔ اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بھی حالات آئیں تو انسان کے دل پر، انسان کی زبان پر کیا ہونا چاہیے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے میرے لیے ٹھیک ہی ہیں۔ ابن القیم کہا کرتے تھے کہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہیں یہ پتا چل جائے نا کہ اللہ تعالیٰ کس کس طریقے سے تمہارے لیے تدبیر کرتا ہے، تمہارے لیے پلاننگ کرتا ہے، تو تمہارا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے پگھل جائے، اتنے تمہیں تشکر تمہارے اندر آئے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کتنی پلاننگ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر آگے بنی اسرائیل کا ایک اور طریقہ جس سے پھر منع مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم نبی سے یہ نہ کہو رائنا، بلکہ تم کہو انظرنا، اور تم غور سے سنو، اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ یہ جو یہود تھے یہ رائنا جب یہ مسلمان کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں، رائنا یعنی ہماری رعایت کیجیے، جیسے ہم پارڈن یا ایکسکیوز می کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ بتا دیں یا ہمیں بات کی سمجھ نہیں آئی، تو یہ جو یہود ہیں وہ اس کو کھینچ کر لفظ کو، جیسے ان کی عادت تھی ہمیشہ سے اپنی کتاب کے ساتھ بھی کرنے کی، تو یہ کہہ دیتے تھے رائینا، اور یہ رائینا کا جو مطلب ہے وہ ہوتا تھا ہمارا گڈریا، ہمارا چرواہا۔ اور اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے بات پسند نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ تم لوگ وہ لفظ ہی بدل دو جس کو یہ بگاڑتے ہیں، تم لوگ انظرنا کہنے لگ جاؤ، اور دوسرے یہ کہ بات کو غور سے سنا کرو۔ جب تم غور سے سنو گے نا تو پھر بار بار تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ ابھی آپ نے کیا فرمایا تھا۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے اور نہ مشرکین ہی چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے، اور اللہ اس کے لیے اپنی رحمت خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلوا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کی مثل ہی لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار؟ اے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے؟ اور جس نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ یعنی بہت زیادہ دین میں اس طرح کے سوال کرنا، اور خاص طور پر جب شریعت نازل ہو رہی ہو تو یہ انسان کو ایمان کے دائرے سے نکال کر کفر کے دائرے میں بھی لے جا سکتا ہے۔ اہل کتاب میں سے بہت سے یہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پھیر کر کافر بنا دیں، اپنے دلوں میں حسد کرتے ہوئے۔ اور حسد ان کو کیا تھا کہ یہ جو آخری نبی ہیں یہ ہم میں کیوں نہیں آئے، اس کے بعد کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا۔ بس معاف کر دو اور جانے دو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ حسد دل کی بہت بری بیماری ہے۔
بہت بڑی نیگیٹیوٹی ہے کہ جو انسان کے اندر سے پھوٹتی ہے، اور یہ دوسروں کا نقصان کرتی ہے لیکن کم، حاسد کا اپنا نقصان سب سے زیادہ کرتی ہے۔ اس کے دل میں کبھی بھی سکون نہیں ہوتا، وہ ہر وقت حسد کی آگ میں خود جل رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ فرسٹریٹ کیے رکھتا ہے، اور اپنے آپ سے پھر وہ تنگ پڑنے لگ جاتا ہے۔ پھر یہ جو بیماریاں ہیں نا ساری، جیسے انگزائٹی اور ڈپریشن اور اس قسم کی، یہ سب انہی چیزوں سے، اسی نیگیٹیوٹی سے پھوٹتی ہے کہ ہم تقدیر پہ راضی نہیں رہتے۔ ہمارے اندر یہ ریزنٹمنٹ کیوں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے کو وہ چیز دے رکھی ہے جو مجھے نہیں دے رکھی؟ ہم کیوں یہ بات نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے؟ ہم کیوں اللہ سے اس کا فضل نہیں مانگتے؟ ہم اللہ سے فضل مانگے، ہمیں اس سے کیا لگے کہ کسی اور کے پاس کیا ہے؟ ہم دوسرے کی نعمت کے زوال کے درپے کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم یہ دعائیں کیوں کرتے ہیں کہ فلاں کی نعمت جو ہے وہ ٹل جائے، نعمت ختم ہو جائے؟ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اور حاسد اتنا زیادہ اس کا وہ اپنا پرسپیکٹو لوز کر چکا ہوتا ہے، اور اتنا زیادہ اس کا ایک سوچ جو ہے اس کے اندر ٹیڑھا پن آ چکا ہوتا ہے کہ اس کو اس بات سے اتنی غرض نہیں ہوتی کہ اس کو کچھ ملے یا نہ ملے، اس کو اس بات سے غرض ہوتی ہے کہ دوسرے کی نعمت زائل ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے کی امتوں کی بیماری تمہارے اندر سرایت کر گئی ہے، اور وہ بیماری حسد اور بغض ہے جو مونڈنے والی ہے۔ اس سے میری مراد بالوں کو مونڈنا نہیں بلکہ دین کو مونڈنا ہے۔ اور دین، جو چیز مونڈ جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ خالی ہو جاتی ہے نا، خوبصورتی سے خالی۔ بال اگر کسی کے بالکل ختم ہو جائیں، اور گنجا پن کیا ہے؟ وہ ایک بدصورتی ہے۔ تو اس کو بال اگنا جو ہے وہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ تو جب بال ہی نہ رہیں تو پھر کیا ہے؟ بنجر چٹیل۔ جس زمین کے اوپر کوئی اگے ہی نہ، وہ بنجر چٹیل میدان، کیا وہ خوبصورت ہوتا ہے؟ کیا اس کے اوپر کوئی برکتیں ہوتی ہیں؟ کیا اس کے اندر کوئی رونقیں ہوتی ہیں؟ تو اسی طرح سے اگر حسد آپ کی جماعت میں سرایت کر گیا ہے، یا آپ کے گھر میں سرایت کر گیا ہے، یا آپ کے خاندان میں سرایت کر گیا ہے، یا آپ کے ادارے میں، یا جس ٹیم کے ساتھ مل کے آپ کام کرتے ہیں، کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں، اس میں سرایت کر گیا ہے، تو ہر جگہ ویرانی ہو جائے گی، پروجیکٹس پورے نہیں ہوں گے، نقصان میں چلے جائیں گے۔ پھر اسی طرح سے ادارے ختم ہو جائیں گے، حسد کی وجہ سے ادارے ٹوٹ جائیں گے، اور وہاں پر کوئی خیر کا کام نہیں ہو سکے گا۔ یہ حسد اتنی بری بلا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آسمان پر سب سے پہلا گناہ جو شیطان نے کیا ہے وہ کیا ہے؟ ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا، اور اس نے انکار کیا، اور اس نے تکبر کیا کس وجہ سے؟ اس کو ہوا کیا تھا؟ اس کا روٹ کاز کیا تھا اس تکبر اور انکار کا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس کو حسد آ گیا تھا، اس کو جیلسی آ گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ آپس میں حسد نہیں کریں گے۔ اور اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان جو جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہوں، تو اس کو چاہیے کہ ان نعمتوں کو تھوڑا سا خیال رکھے، اور ان کو بہت زیادہ فلانٹ نہ کیا جائے، بہت زیادہ شو آف نہ کی جائے، کیونکہ یہ حسد جو ہے یہ ہیومن نیچر کے اندر رکھ دیا گیا ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے، تو لہٰذا حسد سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور تم اپنے لیے جو بھی بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا، جنت میں صرف وہی جائے گا جو یہودی یا نصرانی ہوگا، یہ ان کی باطل آرزویں ہیں۔ کہہ دیجئے، لاؤ تم اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں، بلکہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے ہاں سکون پانا، اللہ کے ہاں جا کے راحتیں پانا، ان کا ایک ہی فارمولا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ ایمان باللہ، دل میں پوری طرح سے گرا ہونا کہ اللہ ہی میرا رب ہے، زبان سے اس کا اقرار ہونا،
اور پھر عمل سے اس کی تصدیق ہونا. اور یہ عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح وہ ہوتا ہے کہ جو خالصتاً اللہ کے رضا کی نیت سے کیا جائے، اللہ کی رضا کی نیت سے کیا جائے، اور نمبر 2 وہ سنت کے مطابق ہو، وہ من گھڑت نہ ہو، وہ خود سے نہ بنا لیا جائے کہ یہ ایک عمل صالح ہے، یہ میں نے اس کو بڑا اچھا پایا ہے، اور جبکہ اس کی شریعت میں کوئی دلیل نہ ملتی ہو تو وہ پھر اعمال صالحہ کے کرائٹیریا پر پورا نہیں اترے گا. ہمیں اپنے اعمال صالحہ کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سنت کے مطابق نیک اعمال کیا کریں. ہم دیکھا کریں کہ سنت میں کون کون سے نیک اعمال ہیں کہ جو ہمیں ملتے ہیں. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. اور یہود نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں. اسی طرح جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے بھی ان کے قول سے ملتی جلتی بات کہی. پھر قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے لوگوں کو اس بات سے روکا کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے. اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کے ذکر سے لوگوں کو روکنا، ایسا خوف و ہراس پیدا کر دینا کہ جس کی وجہ سے لوگ مسجدوں کا رخ نہ کریں، یا مسجدوں کو ٹیررزم کا نشانہ بنانا، یا مساجد کو اس طرح ان فرینڈلی بنا دینا کہ لوگ وہاں پر جانے سے گریز کریں. اور یہاں پر تو خاص طور پر کفار کا ذکر ہے کہ وہ کیسے مسجدوں کے متولی بن سکتے ہیں، اور کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو حرم میں آنے سے روک رکھا تھا. اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے لوگوں کو اس بات سے روکا کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے اور انہیں اجاڑنے کی کوشش کی. ان روکنے والوں کے لائق تو یہ تھا کہ ان میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں، یعنی یہ متولی تو کیا، یہ تو داخل ہوتے ہوئے بھی ڈرتے ہوئے داخل ہونے چاہیے. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. اور مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا تم جس طرف بھی منہ کرو گے وہی ہے اللہ کا چہرہ، بے شک اللہ وسعت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. اور انہوں نے کہا اللہ نے اولاد بنا لی ہے، اللہ اس سے پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں. وہ آسمانوں اور زمین کا انوکھا موجد ہے، سبحان اللہ، انوکھا ہے، یونیک ہے اور موجد ہے، بغیر ماڈل کے اس نے پیدا کیا ہے. آپ دیکھیں کہ انسان کوئی بھی چیز بناتا ہے تو پہلے اس کے پاس کوئی ذہن میں یا ماڈل ہوتا ہے، یا وہ پرندوں کو دیکھ کر کسی نے جہاز کا ایک آئیڈیا ذہن سے نکالا، ذہن میں لایا. پھر اسی طرح سے اگر کوئی جہاز بنائے گئے تو لوہا پہلے سے موجود تھا، پھر اسی کو مینیپولیٹ کر کے مینوور کر کے ایک اور اس میں الوائے بنایا گیا، اس کو سٹیل بنائی گئی اور پھر اس کے بعد اس کو استعمال کیا گیا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی انوکھا موجد ہے، بدیع السماوات والارض. اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے متعلق یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. اسی طرح ان کے قول سے ملتی جلتی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے، ان کے دل یکساں ہو گئے. تحقیق ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور دوزخیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. بہت اہم آیات ہیں یہ. اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں. کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور آپ کے پاس جو علم آ گیا اس کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا. یعنی آپ دیکھیں کہ یہودی اور عیسائی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات مانو تو ہم تم سے راضی ہوں گے. تو کیا پھر انسان کو، ایک مسلمان کو، ایک بلیور کو یہود اور عیسائی جو ہیں، یہ جو کمیونٹیز ہیں جو زیادہ پاورفل ہیں، ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا یہ کرنا چاہیے ہمیں؟
کیا ہمارا یہ وتیرہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ فلاں کس بات پہ خوش ہوتا ہے، اس بات کو ہم لے کے چل پڑیں، اس بات کو ہم اپنا لیں، حالانکہ اللہ کی رضا کسی اور چیز میں ہو؟ کیا اس بات سے ہم لوگوں کو راضی، اس ایکشن سے یا اس طریقے سے ہم لوگوں کو راضی کر پائیں گے؟ کیا ہم ساری زندگی بھی لوگوں کی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہیں اور لوگوں کی رضا کے پیچھے بھاگتے رہیں کہ فلاں مجھ سے راضی ہو جائے، چاہے اللہ تعالیٰ ناراض ہی کیوں نہ ہوتا ہو؟ کیا لوگ راضی ہو جائیں گے؟ نیور، کبھی بھی نہیں۔ لہٰذا انسان کو اپنی زندگی کا ایک اصول بنانا چاہیے کہ ہر معاملے میں پریورٹی اللہ کی رضا کو ہوگی، اور اگر کوئی انسان آپ سے اللہ کی رضا میں رہنے میں ناراض ہوتا ہے تو وہ ٹیمپریریلی اس کو ناراض ہو جانے دیں۔ عزت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو لوگوں کے درمیان میں مت ڈھونڈیں۔ اور صحابہ کرام نے یہی کیا تھا۔ صحابہ کرام نے یہود اور عیسائیوں کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے اس بات پر ان کو اس کا پورا یقین تھا کہ چاہے یہ کتنے بھی آج ہمارے سے دنیاوی لحاظ سے اوپر ہیں، ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ایک صحابی تھے جو ایران کے جو بادشاہ ہے کسرا، اس کے دربار میں گئے اور وہاں پر ایک بڑی دعوت تھی، اور ان کے تو اس وقت وہ لمبے لمبے سے ٹیبلز لگتے تھے اور دبیز ان کی موٹی قالینیں، اور وہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو کوئی کھانے کا کوئی ٹکڑا جو ہے، کوئی پیس ان کا زمین پر گر گیا تو انہوں نے اس کو اٹھایا، جھاڑا اور منہ میں ڈال لیا۔ تو پاس بیٹھے ہوئے ایک مسلمان نے ان سے کہا کہ آپ اس وقت ایسے نہ کریں نا، یہاں پہ بادشاہ کے دربار میں ہیں ہم۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا میں اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دوں ان احمقوں کے لیے؟ اور یہ یاد رکھیں کہ کوئی دنیاوی لحاظ سے کتنی ترقی کو بھی پہنچ جائے، ہمارا مطمع نظر اس کو راضی کرنا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا مطمع نظر صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم ان کو راضی کرنے کے چکروں میں پڑ گئے تو پھر یہ تو تب راضی ہوں گے جب آپ اپنے دین کو چھوڑ کر ان کا دین اور ان کا طریقہ اختیار کر لیں گے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ تلاوت کا حق کیا ہے؟ قرآن کو درست طریقے سے پڑھنا، سب سے پہلی بات کہ قرآن کو درست طریقے سے پڑھنا، پھر دوسری بات اس کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کیا ہے، تیسری بات اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جاننا، اور اگلی بات متشابہات پر ایمان اور محکمات پر عمل کرنا، یعنی متشابہات جیسے اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی، ان کو ایز اٹ از مان لینا، اللہ کا چہرہ، ان کو ایز اٹ از مان لینا، ان کی تعویل نہ کرنا، اور محکم ایسی جو ہیں جیسے وراثت کے قوانین ہے، سود کی حرمت ہے، فیملی لائف کے قوانین ہے، ان سب کو من و ان مان لینا اور ان میں کسی قسم کی رد و بدل کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ ہے دراصل حق کے تلاوت۔ اب آگے پھر سے بنی اسرائیل کا تھوڑا سا تذکرہ ہے۔ اے بنی اسرائیل، تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا، بنی اسرائیل کا تذکرہ دوبارہ کر دیا، پیچھے سے چلا بھی آ رہا تھا، پھر دوبارہ ایک دفعہ کر کے، اور پھر تذکرہ کن کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ کیا کمپیرزن ہے بنی اسرائیل کا اور ابراہیم علیہ السلام کا؟ بنی اسرائیل بھی ایک امت تھے اور اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی جانتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی ذات میں ایک امت تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتن، وہ تو خود ایک امت تھے، ایک انسان نے پوری امت جتنا کام کیا۔ اب یہ دیکھو کہ دونوں کے رویوں میں کیا فرق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا رویہ کیا تھا، اور یہ بنی اسرائیل جو ہیں، آپ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام جو ہیں جن کا لقب اسرائیل تھا، وہ کون تھے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، کوئی بہت دور کی بات نہیں تھی، لیکن ان کے اندر بگاڑ آتا چلا گیا۔
تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ ہے استقامت کا اور دین حنیف کو فالو کرنے کا، اس کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا تو اس